یا لطیفو یا ودودو کو پڑھ کر پیاز پر دم کر لو، پھر تماشا جو ہوگا نا ساری دنیا دیکھے گی۔ یقین جانے اس عمل کے ساتھ ہزاروں واقعات جڑے ہوئے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ عمل پڑھنے والا، ویسے تو یوں ہوتا ہے کہ 3 لوگ ایک ہی عمل کر رہے ہوں نا، اس میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے، 2 ناکام ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے 100 بندہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے نا تو 99 بندے کامیاب ہو رہے ہیں، ایک بندہ صرف ناکام ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی غلطی سے، ورنہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اور جتنی بار بھی کیا گیا ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، جب بھی کیا گیا ہے وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے اور 100% کامیاب ہوتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیں، یہ پیاز تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے پیاز کے اوپر اس عمل کو کرنا ہے، ایک پیاز لے لینا ہے اور اس پیاز کے اوپر آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آپ دیکھیں اس عمل کے کرنے کے لیے نہ تو وقت کی قید ہے، نہ ہی دن کا کسی کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کسی لمحے بھی، کوئی بھی کنٹری ہو، کوئی بھی شہر ہو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے کون سے ایک ہی طریقہ اس عمل کے کرنے کا، اور مقصد ہزاروں ہوں تو اس عمل کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو عمل ہے نا، آپ اس کو اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کرتے ہیں تو اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ پیسے کے لیے کرتا ہے تو پیسے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ جب یہ عمل کیا، گھر بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا، شادی بھی ہوگی۔ اسی طرح ایسے معاملات جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ 2 اسم مبارک نہیں ہیں، یہ چند ایک اسم مبارک کا مجموعہ عمل ہے، اور ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہوا ہے جس نے بھی عمل کیا۔ اب ذرا سنیے گا، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوئے، لازمی نہیں کہ آپ یہاں ہی بیٹھے ہوئے اس عمل کو کریں نا، کہیں بھی رہتے ہیں آپ اس عمل کو کریں۔ دیکھیں سب سے پہلا جو اسم مبارک ہے نا، اب اس عمل کو ذرا سمجھیے گا، مکمل ترتیب بتانے لگا ہوں۔ آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اگر مکمل سمجھ کر اس عمل کو کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ناکام ہوں، آپ کامیاب ہونے لگے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باوضو ہو جانا ہے، کسی بھی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ جائیں، کسی اور باہر بیٹھنا چاہتے ہیں چھت پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، دکان ہے، کوئی بھی جگہ ہے، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک پیاز گھر میں سے اٹھا لینا ہے، جو آپ کے گھر میں پیاز پڑے ہوئے ان میں سے کچھ صاف پیاز دیکھ لیں جو خراب نہ ہو۔ آپ وہ پیاز کسی صاف کاغذ کے اوپر، سفید رنگ کا ایک کاغذ لے لیں، کاپی کا جو کاغذ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی لکھائی نہ ہو، بالکل وائٹ کلر کا ہو۔ آپ اس وائٹ کلر کے لائنیں بنی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہوتا، صرف آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ آپ صاف کاغذ کے اوپر وہ پیاز رکھ لیں۔ اب باوضو آپ نے بیٹھ جانا ہے، باوضو بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنے لگ جانا ہے۔ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس طرح آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں یہ تعوذ اور تسمیہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ اس عمل کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تعوذ پڑھنے سے شیطان اس عمل کے اندر دخل اندازی کرنے سے باز رہتا ہے اور بندہ عمل کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک راز ہے، اور بسم اللہ سے ہمیشہ ہر عمل کو شروع کیا جاتا ہے، اور حدیث پاک بھی جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، جو جائز کام ہے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، وہ کبھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اور پھر میں ایک عرض کرتا چلوں، یہ بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دینی دنیاوی جائز کام کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بسم اللہ یہ ایک ایسی طاقتور دعا ہے، ایک ایسی طاقتور آیت ہے
جس کے ذریعے بسم اللہ مجریہا و مرساہا حضرت سلیمان علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور انہوں نے یہ ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی، اور ان کے نکاح میں ملکہ بلقیس آ گئی۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اس کے اور بڑے واقعات ہیں، وہ میں بتانے سے عاجز ہوں، پھر کبھی بتاؤں گا، کیونکہ پھر اس طرح ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے لوگ دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سننا، تو اس لیے پھر وہ وظیفے کو صحیح سنتے نہیں، پھر صحیح کرتے نہیں، پھر وہ کہتے ہیں شاید یہ وظیفہ اتنا طاقتور نہیں ہے، اتنا کامیاب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں کوشش کروں گا آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ یہ عمل بتا دوں اور سمجھا دوں۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے عمل کو سمجھنے کا کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے اور اس عمل کے کرنے سے کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ تو جب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا ہے، درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا مقصد ہو، بڑا مقصد ہو، دنیا کی چھوٹی حاجت ہو، بڑی حاجت ہو، مال و دولت کا مسئلہ ہو، یا شادی کا مسئلہ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک شخص کی دکان نہیں چل رہی تھی، اس نے یہ عمل کیا، دیکھیں یا ودود، اس سے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں۔ یا لطیفو، اس کا مطلب ہے نرمی کرنے والے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پتھر بھی جو ہوتا ہے نا، وہ کتنا سخت ہوتا ہے، اگر یہ عمل کیا جائے تو پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے۔ اب آگے خود آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا قیمتی عمل ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح وہ صاف کاغذ کے اوپر آپ نے وہ رکھا، آپ نے اس طرح عمل کا آغاز کیا، اور اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں تصور میں رکھ لیا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح آپ نے درود پاک پڑھ لیا، صرف ایک بار پڑھنا ہے درود پاک، صرف ایک بار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، اب جو اسم مبارک جتنی تعداد میں بتاتا جاؤں، جو ترتیب بتاتا جاؤں، اسی کے مطابق آپ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کے اندر کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اب پہلا جو اسم مبارک ہے، اس اسم مبارک کا معنی بڑا کمال کا ہے۔ اس سے اللہ تعالی بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یا غفور، یہ اسم مبارک ہے، یا غفور، اے بخشنے والے۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا غفور، یا غفور، یا غفور، یا غفور، یا غفور۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ذات ہے جو بندے پر ہر وقت اپنی کرم نوازی فرماتی ہے، بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یا غفور، یا غفور، بڑا بخشنے والا ہے میرا رب۔ تو جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اللہ ہر طرح کی، جب بندے کی بخشش ہو جاتی ہے نا، تو اللہ ہر طرح کے راستے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور بے حساب اس کو نوازتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اسم مبارک ہے جس کی تعداد صرف اور صرف، اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ پہلا اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ پہلے تعوذ و تسمیہ، نیت، وہ ساری چیزیں میں نے جیسے بتائی ہیں، آپ کے سامنے پیاز پڑا ہوا ہے صاف کاغذ کے اوپر، سفید کاغذ کے اوپر۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا اس ترتیب کے ساتھ آغاز کر دیا ہے اور پہلا اسم مبارک آپ نے پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد وقفہ نہیں دینا، آگے دوسرا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ پہلے اسم مبارک کے بعد آپ نے کوئی وقفہ کسی قسم کا نہیں ڈالنا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ رک جاتا ہے، نہ، آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے، نہ اپنی جگہ سے اٹھیں، نہ کسی سے بات کریں۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر جو چاہیں کرتے پھریں۔ اس میں پاک ہے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ اب اس کے اوپر زبر زیر کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یا کے اوپر زبر ہے، آگے فا کے اوپر پیش ہے، یا لطیفو، یعنی اے نرمی کرنے والے۔ دیکھیں اس نرمی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کے ساتھ پیش آتا ہے نا، کہ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، کہ اس نے حکیموں کو حکمت عطا فرمائی ہے،
علماء کو علم عطا کیا ہے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا ہے، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی ہے، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اہل عقل کو شعور دیا ہے۔ یعنی جو بندہ جس کے قابل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو اب جو اس کے قابل ہم ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ سب کچھ اس کی برکت سے عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس قسم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ لطیف کا مطلب ایک ہے، اتنی باریک چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے، جسم و کون و مکان سے منزہ ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے، نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے پکارتا ہے نا، اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کر دیتا ہے۔ یہ اسم پاک بڑا جمالی ہے، تو یہ اسم پاک کا آپ نے اس طرح تکرار کرنا ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے دیکھیں، حسب منشا شادی کرنا چاہتے ہیں نا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری پسند کا رشتہ مجھے مل جائے، اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یہ عمل صرف ایک بار کر لیں اور پیاز کے اوپر کریں۔ اب آپ لفظ یا غفور پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھتے جائیں گے۔ اس اسم مبارک کی تعداد ہے 21 مرتبہ۔ یہ اسم مبارک یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اور یا لطیف یا ودودو کو ابھی یہاں نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ نہیں پڑھنا، وہ میں بتاؤں گا آخر میں وہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ابھی صرف آپ یہ عمل سمجھتے جائیے۔ درود پاک کے درمیان میں جو چیزیں ہیں نا، ان کی تعداد کو ذرا سمجھتے جائیے گا اور تعداد کو ذہن میں رکھتے جائیے گا۔ درود پاک کے بعد پہلا اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا تھا یا غفور، پھر یا لطیف بتایا ہے۔ اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو اسم مبارک بتانے لگا ہوں، یہ بڑا کمال کا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اے اسباب کے پیدا کرنے والے، ہمیں ایک ایسا سبب مہیا کر دے جس کی طلب اور درخواست ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ دعا بڑی مشہور دعا ہے، کیونکہ یہ دعا جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ خود بھی حیران ہوتا ہے اور اس کے سارے جاننے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ دنیا تماشا دیکھتی ہے کہ اس بندے کو کیسے اتنا سب کچھ ہے اور کہاں سے اس کی مدد ہو رہی ہے، اور بندہ وہاں اس کا تصور اور گمان بھی نہیں جاتا جس جگہ سے میرا رب مدد فرما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی مشکلیں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے آسمان سے بارش برسے نا، تو ایک دم موسم صاف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے سارے غم صاف ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیوں کا صفایا ہو جاتا ہے، سارے دکھ مصیبتیں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ نہیں کہ یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اپنی من مانی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، مرضی کی، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے خوش بختی کی دلیل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بندے کو اس کی من پسند، اس کی مرضی کے مطابق جیسا وہ چاہتے ہیں اس طرح کا اللہ رشتہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس کو صرف جائز مقصد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، اور مفلسی اور بے روزگاری کا بھی اس عمل کے اندر حل موجود ہے، کیونکہ دیکھیں یہ عمل ایک ہے لیکن اس کے اندر پہلے اس میں مبارک جو تھا اس میں بخشش ہے، پھر نرمی ہے، پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کے لیے نرمی کا سبب بن جاتا ہے، لوگ آپ کے لیے اپنے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اب جو الفاظ آپ نے پڑھنے وہ ہیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب بھی اس کو پڑھتے ہیں، یا مسبب الاسباب بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح اس اسم مبارک کو پڑھتے جائیں۔ پھر اس کے کمالات دیکھیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ تو اس طرح اس اسم پاک کے معنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، وہ اس اسم مبارک کے معنی بنتے ہیں، لیکن اس کے کمالات اتنے ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکل کشا بھی اس عمل کو کہتے ہیں، یعنی کہ حاجت روائی والا عمل ہے، اور ہر مشکل کشائی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ عمل کبھی خطا ہوتا ہی نہیں ہے اس عمل کے کرنے والا۔ اب یہ اسم مبارک آپ نے یا لطیفو کے بعد پڑھنے ہیں،
اور اس کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، اور ایسا شخص جس کو ملازمت نہیں مل رہی، آمدنی کم ہے، یا اپنی آمدن میں اضافہ چاہتا ہے، غربت کا شکار ہے، تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اس کے اس طرح کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، چھوٹی بڑی، بڑی سے بڑی، مطلب وہ ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو ہم نہیں جانتے، غیب کی تمام خبروں کا وہ جاننے والا ہے، دنیا آخرت کے ذرے ذرے کے حال سے باخبر ہے، وہ ذات ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس ذات کو اس طرح یاد کرتے ہیں تو اس ذات کا پھر کرم برستا ہے۔ تو اور دنیا جو چیز ہم طلب کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے، وہ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اسرار کا انکشاف ہوتا ہے اس بندے کے اوپر، اور مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، اور تشخیص مرض میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور ہر بیماری کا پیچیدہ سے پیچیدہ رازوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، ہر کوئی اس عمل کو کرے، کیونکہ اس سے باریک سے باریک چیز بھی اس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، اور بندے کو واقفیت ہو جاتی ان تمام چیزوں سے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، بردباری والا ہے، وہ درگزر فرمانے والا ہے، اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں یہی درخواست کی ہے کہ تو بخشنے والی ذات ہے، ہمیں بخش دے۔ اس نے بخشا، اس کے بعد ہم نے نرمی مانگی، اس کے بعد ہم اسباب اس سے مانگ رہے ہیں، اس کے بعد ہم رزق مانگیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس سے جو ہم نے نیت کی ہے وہ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ تمام راستے ہموار کر دے گا، وہ تمام راستے ہمارے لیے کھول دے گا جس چیز کی ہم طلب کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کو اسی طرح صرف ایک بار زندگی میں کر لیجئے گا، اور پھر اس پیاز کا استعمال وہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور پھر زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل آ جائے نا، کوئی بھی حاجت آ جائے، بھائی انسان ہے، آخر مشکلات تو آتی جاتی رہتی ہیں، انسان جو ہے یہ وظیفہ، رکی ہوئی دکان، رکا ہوا کاروبار، رکے ہوئے تمام مسائل اس عمل کے ذریعے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمدن کم بھی ہو تو ایسا کاروبار میں برکت آتی ہے کہ دن بدن عروج کی طرف جاتا ہے۔ کاروبار اگر رک گیا ہو، ملازمت چھٹ گئی ہو، معطل ہو گیا ہو، بحالی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا طلبگار بن کے اس عمل کو کر، انشاءاللہ تعالی خیر و برکت تمہارے گھر میں اتنی ہوگی کہ تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد یہ اس میں مبارک جو تھا وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مسبی بل اسباب، یا مسبب بل اسباب بھی اس کو پڑھتے ہیں، غرض یہ دونوں طرح ٹھیک ہے، یا مسبب بل اسباب، تو اسباب پیدا کرنا، اسباب کا مطلب ہے اسباب پیدا کرنا، یہ سبب سے ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پانی کے لیے بھی پڑھے نا، پانی کے پاس بندہ کھڑا ہو تو یہ پڑھے تو پانی بھی اس کے لیے راستہ دے دیتا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے۔ اب آپ اس کے بعد خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے کمال کے الفاظ ہیں جو آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کو یقین جانے جب پڑھیں گے تو پھر اب میں جتنی مرضی اس کی تعریف کر لوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ تو ایسے اب میں آپ کو بس اتنی بات ہی کہوں گا، صرف ایک مرتبہ اس کو زندگی میں ضرور آزما کے دیکھیے گا۔ اس کے بعد جو اس میں مبارک ہے وہ پڑھنا ہے آپ نے، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق۔ تو یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ تو رازق کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح وہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی ہے نہیں جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ یہ واحد اللہ کی ذات ہے جو بندے کے لیے اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے جب اس کو بندہ پکارتا ہے یا رزاق، یا رزاق۔ جب یوں بندہ کہتا ہے نا تو اللہ پھر اس کو خالی نہیں لٹاتا، اللہ اس کو پھر ایسی جگہ سے مال عطا فرماتا ہے، اس کی ضرورت سے بھی زیادہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے جب یہ یا مسبب الاسباب والی دعا پڑھنے کے بعد مانگتے ہیں نا تو پھر اللہ ضرور بضرور اس بندے کے لیے نئے نئے قسم کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، نئی نئی جگہوں سے اس کے لیے انتظامات فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اب اس عمل کے بعد اس کو کسی قسم کی رزق کی پریشانی نہیں آتی، فتح اور نصرت اس بندے کے لیے کھل جاتی، یعنی کہ فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، خوشخبریوں کے اور مدد کے اسباب اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے اپنے اس بندے کی مدد فرما رہا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور پھر آخر میں جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد اب آپ نے یا ودودو کی طرف آنا ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں عمل اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا جو ترتیب میں نے بتائی۔ یا رزاقو کو جو تعداد بتائی، اس کے بعد آپ نے درود پاک صرف یعنی یا رزاقو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک ہم جب آخر میں پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کے بعد اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، وہ جو پیاز ہے اس کے اوپر اب آپ نے دم کر لینا ہے، اس پیاز کو علیحدہ کر دیں۔ جو پیاز آپ نے رکھا تھا اس کے اوپر دم کر دیا۔ اب آپ نے اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد تھا، جو بھی حاجت تھی۔ اب وہ جو پیاز ہے نا، اس پیاز کو آپ نے جو گھر کے اندر پیاز پڑے ہیں جہاں سے اٹھایا انہی پیازوں کے اندر رکھ دینا ہے، اور پھر اس کو اپنے گھر میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سے رزق بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے، مال و دولت اور تمام مسائل اس کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح اس کے بعد اگر تو آپ کو رزق کی تمنا ہے تو آپ نے یا لطیفو کا ورد کرنا چلتے پھرتے۔ اگر آپ تسخیر چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، پھر آپ نے چلتے پھرتے جس دن یہ عمل کرنا ہے اس دن چلتے پھرتے یا ودودو کا ورد کرنا ہے۔ تو اس طرح اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر اس کی برکتیں اور بہاریں خود دیکھنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔